اور تیسرے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی سے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا درست عقیدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، لہٰذا آج اسی کا آغاز کریں گے۔ تو آج کا پروگرام ہمارا ذات باری تعالی اور صفات رب العلا کے بارے میں ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا تصورات اور نظریات رکھنے چاہیے، اور اس کی صفات کے بارے میں کیا تصورات، کیا نظریات اور کیا خیالات ذہن میں ہونے چاہیے۔ کون سے ایسے عقائد ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ان کا تعلق قائم کیا جائے، ان کا اعتقاد رکھا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور کون سے اعتقادات ایسے ہیں کہ جن کا صحیح تصور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کلام دو جہت سے کریں گے، ایک اس کی ذات کے اعتبار سے، ایک اس کی صفات کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے جب ہم کلام کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تعلیم ہمیں یہی بتاتی ہے، یا قرآن پاک اسی چیز کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و تفکر یہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو بلکہ اس کی صفات کے بارے میں غور کرو۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ عقل اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کی ذات کے بارے میں کون سے تصورات قائم۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمان کے ذہن میں فقط صرف اتنا تصور رکھنا جائز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ مانے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ۔ پہلے اس کا جز لیجیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کو فقہاء اسلام نے منع فرمایا، کیونکہ جگہ کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 11 ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ ایک جگہ گھیرتے ہیں، باقاعدہ ایک جگہ میں ہوتے ہیں، اور جو چیز جگہ میں ہوتی ہے ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جسم ضرور ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز جگہ گھیرے گی وہ جسم ضرور ہوگی۔ اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جسم اس شے کو کہتے ہیں جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں کٹ جانے کو یا تقسیم ہو جانے کو قبول کرے، اسے جسم کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ کا تصور رکھا گیا تو ایک تو اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جب اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ایک خاص سمت متعین ہو جائے گی۔ سمت 6 ہوتی ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین بھی منع ہے، جیسے اس پہ بھی دلیل آئے گی۔ اور دوسرا جب ہم جگہ کا تصور رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا، اور جب اس کے لیے جسمانیت کا تصور آئے گا تو پھر یہی تصور ساتھ میں اس کے ساتھ یہ بھی تصور آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم ہو سکتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم سے بالکل پاک و صاف ہے، اور وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، اس کی وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ لہذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، صرف اتنا کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، جگہ کا تعین اس کے لیے جائز نہیں، اور اسی طرح کسی سمت کا تعین، جہت کا تعین بھی جائز نہیں۔ کوئی ایک مخصوص ہم اس کے لیے کہہ نہیں سکتے کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ ان تمام تصورات سے قطع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک موجودگی کا تصور بس ہم ضرور رکھیں گے۔ دوسرا حصہ تھا کہ وہ اپنی پوری کائنات کو علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو علم اور قدرت کا جب ہم نے لفظ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس نے نہیں گھیرا ہوا، ورنہ پھر وہی جسمانیت کا سا تصور آئے گا۔ جیسے اب میں اس کا احاطہ کر لوں، اس کو گھیر لوں، تو میں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو گھیرا ہے، اور میں ایک جسم ہوں۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تصور رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے تو پھر وہی ایک جسم کا سا تصور آئے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے میں ہر قسم کا تصرف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، یعنی چاہے کسی کو زندہ کرے، کسی کو مارے، بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، پیدا کر دے، مار دے، فنا کر دے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ہر وقت رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کو گھیرنے کا مطلب کہ پوری کائنات کے جس بھی چیز میں، جس بھی ذرے میں وہ تصرف کرنا چاہے بآسانی تصرف کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بس یہ تصور رکھیے۔ اس کے علاوہ آنکھیں بند کر کے کوئی تصور ذہن میں لانے کی کوشش کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ ایسا ہوگا، یہ سخت ناجائز، اور کہا جائے تو یہ حرام بھی ہے، کیونکہ جب اللہ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ پہلے بھی اس پہ ہم نے ایک دفعہ تفصیلی کلام کیا تھا کہ کسی بھی شے کا تصور تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے پنکھا آپ نے دیکھا ہے، اب آپ آنکھیں بند کریں اور میں کہوں پنکھا، تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک پنکھے کا تصور آ جائے گا۔ یا آپ نے کسی شے کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن کسی نے اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ خبر دی، جیسے میں کہوں میں چڑیا گھر گیا تھا، وہاں میں نے ہاتھی دیکھا، اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، چھوٹی آنکھیں، بڑے بڑے کان ہیں، بہت بھاری جسم ہے، مثلا اتنی اونچی ہائٹ ہوگی میں اندازے سے بتاؤں ان کو، اور اتنے موٹے موٹے پیر اور چھوٹی سی اس کی دم ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کے ذہن میں ایک تصور قائم ہو جائے گا کہ اچھا ہاتھی اس قسم کا ہوتا ہے۔ یا پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شے پہلے دیکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص کسی نئی شے کے بارے میں بتائے جس کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن جس شے کو آپ نے دیکھا ہے وہ اس کو اس کی مثل قرار دے تو تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھی دیکھا ہوا ہے بالفرض، اب ایک شخص ایک باہر کے ملک سے آتا ہے، کہتا ہے وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑا جانور ہے، تو آپ نے پوچھا وہ کیسا ہے، تو اس نے کہا جیسے آپ کے یہاں ہاتھی ہوتا ہے بالکل ویسا، تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا۔ تو یہ تین طرح سے کسی بھی چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تینوں قسم کی وجوہات سے تصور کا حاصل کرنا محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، چنانچہ دیکھ کے جو تصور حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی تفصیل کو بتایا کہ چلو بتانے کی وجہ سے ایک تصور قائم ہو جاتا۔ اور تیسری چیز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے دیکھی ہی نہیں، کیونکہ لیسا کا مثل ہی شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس جہت سے بھی نہیں آ سکتا۔ جب نہیں آ سکتا تو پھر ذہن میں تصور قائم کرنے کی کبھی بھی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ شدید نقصان۔ مجھے کسی طالب علم نے بتایا، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کہ کوئی ایک لیکچرار تھے، کوئی پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بچوں سے، لڑکے لڑکیاں تھیں وہاں پہ، ان سے کہا کہ بتاؤ آپ کے ذہن میں اللہ کا تصور کیسا ہے؟ تو یہ ایک سوال بہت ہی غلط سوال تھا، کہ اس کی وجہ سے یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک اپنے ذہن میں کچھ تصورات قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح ہے، حالانکہ وہ اللہ ہے ہی نہیں، اور ایک غلط تصور ذہن میں قائم ہو جائے گا۔ لہذا بعض نے تو کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑے جسم والا آسمان سے یوں زمین کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی بڑی سی داڑھی اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے داڑھی کا تصور، پھر ٹوپی کا، پھر بڑے سے جسم رکھنے کا تصور، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ جب تک شریعت ہمیں اجازت نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی تصور، غلط تصور ہم قائم کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے اس قسم کی دی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں بھی شیطان کوئی تصور قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس تصور کو فوراً نکال دیجئے۔ بس ذہن میں تصور رکھ سکتے ہیں آپ، یا یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔
چنانچہ اس بارے میں آپ کو غور نہیں کرنا کہ اگر وہ موجود ہے تو اس کا جسم کیسا ہے، یا جسم ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کی ذات کیسی ہے، کیا وہ شکل و صورت رکھتا ہے نہیں رکھتا، کیا وہ ہماری مثل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ آپ ذہن میں کوئی خاکہ لانے کی کوشش مت کیجیے گا کہ لیسا کا مثل ہی شیء نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز پر شے کا لفظ آپ بول سکتے ہیں، ہر چیز پر شے کا لفظ بول سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، تو اس نے ہر اس تصور کی نفی کر دی جو کسی چیز کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں قائم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا آسمان میں ہے، کیا سامنے ہے، کیا پیچھے ہے، یا ہر جگہ ہے، تو آپ جگہ کا کوئی نام نہیں لیں گے. آپ کہیں گے نہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے. اگرچہ بعض چیزوں کا ظاہر، بعض آیات کا یا احادیث کے ظاہری مضامین سے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ عرش الہی پر ہے، اس لیے بعض کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پہ براجمان ہے. لیکن ہم ان آیات کو یا احادیث کو متشابہات میں سے قرار دیتے ہیں، یعنی اس کا ظاہری معنی کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں. ظاہری معنی کا قصد ارادہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باہم جب دو آیات یا احادیث اور آیات آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس طرح کا مفہوم اخذ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دونوں پر مطلب دونوں کے معنی درست قرار دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں آیت صحیح ہے حدیث غلط، یا حدیث صحیح ہے آیت غلط. تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، تو ہم جو ایک تخت پہ براجمان ہو سکتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے تو وہ عرش الہی پہ براجمان نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ظاہری الفاظ آ گئے تو ہم کہیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ جلوہ افروز ہے. لیکن یہ تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جسم کے ساتھ ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ کے لیے تصور قائم کرنا محال ہے. اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ کا تصور قائم نہ کیا جائے. تو نہ آنکھیں بند کر کے آپ ذہن میں کوئی تصور لائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ کا تعین کریں گے. اور اسی طریقے سے تیسرا یہ بھی آپ نفی یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے کسی سمت کا تعین نہیں کریں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو اوپر والا جانے مجھے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تو یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط اشارہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص پرٹیکولر آسمان پر یا اوپر نہیں ہے. وہ موجود ہے کائنات میں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ کس جگہ موجود ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لیسا کمثلہ شیء اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہر جو ذات اس دنیا میں موجود ہے ہم اس کے بارے میں کسی نہ کسی جگہ کا تعین کر سکتے ہیں. لیسا کمثلہ شیء، لیکن اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا تعین بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے سے اس کی ذات کی موجودگی پہ دلائل حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن خود آپ اس کے لیے جب ذات کا تصور لانے کی کوشش کریں گے ذہن میں کوئی تصور نہیں آ سکتا. جگہ متعین کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے ہیں، سمت کا تعین کرنا چاہیں گے غلط ہوگا. ابھی جو بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ مثلا سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود ہے. کس جگہ موجود ہے کسی خاص پرٹیکولر جگہ کا تعین نہ ہو، نہ ہر جگہ کہا جائے، کیونکہ ہر جگہ میں یہ ٹیبل بھی ہے، ہر جگہ میں یہ زمین بھی ہے، ہر جگہ میں ناپاک اور گندے مقامات بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کا کوئی بھی جملہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے. چھوٹے بچے کو ایسن کریں کہ پھر وہ کس جگہ موجود ہے تو انہیں پیار سے سمجھایا جائے کہ بیٹا بھی آپ کا ذہن بہت چھوٹا ہے، تھوڑے سے آپ بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. جیسے سینکڑوں چیزوں کے بارے میں بچے کویسچن کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیچر اور ماں باپ ہر کویسچن کا جواب مکمل تفصیل کے ساتھ اس بچے کو دینے کی کوشش کریں. تو لہٰذا اس عقیدے کو بھی پہلے اتنا ہی سمجھایا جائے اور اس کی تفصیل پھر جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو آگے چل کر سمجھائی جائے. دوسری بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے اور وہاں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پر ہوگا، تبھی تو نبی کریم تشریف لے گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم آپ کو دلائل کثیرہ بتا رہے ہیں
کہ ان کی روشنی میں فقہا نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے، علماء متکلمین نے یہی نتیجہ مرتب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ خاص آسمانوں کی طرف اشارہ کرنا، یہ کہنا کہ وہ آسمانوں میں ہے، غلط ہوگا۔ تو اب یہ جو سفر معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحیح حدیثیں یہی بتاتی ہیں کہ آپ آسمانوں پر گئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل کی سمجھ سے ماورا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے جگہ کا تعین نہیں ہو سکتا، اور پھر نبی کریم آسمان پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور قصد و ارادہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، تو ان دونوں میں کے اندر کوئی ربط پیدا نظر آتا، تو اسی لیے نہیں آتا کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور معجزہ تو عقل میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی خاص جگہ، خاص سمت کا تعین ناجائز ہے۔ ہاں وہ اس کائنات میں موجود ہے، اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اب ایک تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے لیے تصور محال، دوسرا اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے کائنات کو گھیرنے کا مطلب، تیسرا اللہ کے لیے جگہ کا تعین، چوتھا اللہ کے لیے سمت کا تعین۔ یہ اس کی ذات کے حوالے سے بہت ہی ضروری عقیدے ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں جمعی تفاصیل کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ انشاءاللہ مزید کلام ضرور ہوتا رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا